السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا اور وہ تلوار کہاں ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بالوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ شوبدہ بازوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ تمام یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کریں گے۔ وہ مکہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرے داری کی وجہ سے گھس نہ سکے گا، اس لیے وہ نامراد اور ذلیل ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں میں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ ہوگا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین لوگ وہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخرکار ایک بزرگ اس سے مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کے بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں بری لگیں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے پاس لایا جائے گا، جہاں پہنچ کر بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیری ہی خروج کی خبر دی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر دے گا۔ درباری فوراً ہی اسے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ تو دجالی گروپ کہے گا کہ ہم آپ کو پہلے سے ہی خدا مانتے ہیں، البتہ اس کرشمے سے ہمارا یقین اور مضبوط ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اسے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ حکم الہی سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال غصے سے انہیں دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا تو اس کی قدرت سلب کر دی جائے گی اور دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں ڈال دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی اور افرادی قوت کے بل پر پوری دنیا میں دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی اور تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہر آفاق مسجد جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شرازہ لشکر کی تربیت اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام دمشق کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے چیلوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی
کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا سے بہتر ہوگا۔ دوستو، یہ تحریر مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، طبرانی، حاکم اور احمد سے لی گئی ہے۔ دوستو، وہ تلوار جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اسے سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 تلواروں میں سے ایک تلوار جسے البتار کہتے ہیں، اس کے معنی ہے سیف القاطع یعنی کاٹ دینے والی تلوار۔ یہ تلوار اس وقت استنبول میں موجود ہے۔ تو ناظرین، ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ دجال سے ریلیٹڈ سوالات پر مشتمل ہوگی۔